الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين بالشكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساتھیوں کی خدمت میں درخواست ہے آگے آ جائیں ساتھی آگے بڑھیں آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے نہ پیچھے بیٹھیں جزاک اللہ تھوڑا سا حرکت فرما لیں انشاءاللہ بہت اجر ملے گا یہ ساتھی بھی آگے آ جائیں تھوڑا سا آگے آ جائیں اللہ خیر آگے آ جائیں ہر اگلی سب میں ثواب زیادہ ہوتا ہے سب اور ثواب کی وقت کل قیامت کے دن پتہ چلے گی یہ ثواب کتنے قیمتی ہے ایک ہی نیکی کتنے قیمتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقبول نیکیاں عطا فرما دیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی ایک نیکی قبول ہوگی اللہ کے ہاں ایک نیکی قبول ہوگی اللہ کے ہاں جنت اس کے لیے واجب ہے مولا علی قاری بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے محدث ہیں بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں فرماتے ہیں جس کی ایک نیکی قبول ہو گئی جنت واجب ہے لیکن وہ قبول ہو اور قبر تک ساتھ چلی جائے ایک نیکی قبول ہو قبر ساتھ چلی جائے کیونکہ جس کی نیکی قبر تک چلی گئی تو نیکی کا بدلہ اللہ نے فرمایا جنت ہے جنت کے بغیر کوئی بدلہ نہیں نیکی کا جب نیکی قبول ہو گئی اور جنت تک قبر تک چلی گئی تو ضرور وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا کسی نیکی کو حقیر مت سمجھا کرو اگرچہ اتنی کیوں نہ ہو کہ اپنے بھائی سے جب ملو تو خندہ پیشانی سے ملو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی نیکی ہے چھوٹی سی نیکی ہے تو میں یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہوں تو حقیر مت سمجھو کہ میں جی بھائیوں جب ہم آئیں مسجد میں تو اللہ کے گھر میں آگے بیٹھے ہیں ہر اگلی سب کا ثواب پچھلی سب سے زیادہ ہے ابھی تو قیمت تو قیامت میں پتہ چلے گی نا کتنا ثواب زیادہ تھا آج تھوڑا سا ہمت کر لیں گے سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے ایک مشہور حدیث ہے 3 ساتھی آئے مجلس میں 3 ساتھی یہ بھی ایک مجلس ہے حدیث کی مجلس تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے 3 ساتھی آئے تھے ایک نے بڑی شوق سے آگے بڑھا کہیں سے آگے راستہ تھا تو آگے بیٹھ گیا دیکھا آگے جگہ خالی وہاں کے بیٹھ گیا دوسرا پیچھے تھوڑی دیر سوچا اور پھر وہیں پیچھے بیٹھ گیا تیسرا نے کہا چل پڑا چلا گیا
نہیں بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے بعد فرمایا میں تمہیں 3 آدمیوں کی حال بتاؤں جو آج ہماری مجلس میں 3 آدمیوں کے احوال، اللہ کے یہاں ان کا مقام کیا ہے۔ 3 آدمیوں کے احوال بتاتا ہوں کہ اللہ کے یہاں ان کے عمل کا مقام کیا ہے، انہوں نے جو کچھ کیا اس پر اللہ نے کیا فرمایا۔ فرمایا ان میں سے ایک آدمی تو آگے بڑھا، مطلب اس نے شوق کا اظہار کیا، رغبت کا اظہار کیا، طلب و طلب کا اظہار کیا، آگے بڑھ گیا۔ کہتے ہیں اس نے ٹھکانہ حاصل کیا، اللہ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا، یعنی اللہ نے اس کو بھی خوب اجر سے نوازا، خوب اس پر رحمتیں برسا دی، اس کو ٹھکانہ عطا فرما دی۔ فرمایا دوسرا آدمی آگے تو نہیں بڑھا لیکن شرم کر کے پیچھے بیٹھ گیا، نے کہا چلو اب بات ہو رہی ہے، بات سن لوں، نبی کے بیان فرما رہے ہیں، پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، مجلس چھوڑ کر جانا اچھا نہیں۔ تو اللہ نے بھی اس سے چشم پوشی فرما دی، مطلب یہ کہ اس کو بھی قبول فرما دیا، لیکن پہلے والے کا مقام اونچا ہے، دوسرے والے کا مقام کم ہے۔ اس نے حیا کی تو اللہ نے بھی حیا فرما دی، پیچھے والا بھی۔ اور تیسرا آدمی جو منہ موڑ کے چلا گیا، فرمایا اس نے جب مجلس سے منہ موڑا اللہ نے اسے منہ موڑ لیا، دین کی بات سننے سے اس نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اسے اعراض کر دیا، تو محروم کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں دین کے کاموں میں حرص، لالچ، طلب، تڑپ اس کا اظہار کرنا چاہیے، رغبت و شوق کا اظہار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا قدم بڑھاتے ہیں، اللہ رحمت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم میں اللہ شاہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں ذرا سی محنت کرتے ہیں ہم ان کو سیدھا راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہماری طرف چل کے آتا ہے ہم ان کے دوڑ کے جاتے ہیں، ایک بارش آتا ہے ہم ان کے ایک ذراع ایک گز جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ میں نے جو آیت ہے آپ سامنے تلاوت کی ہے، یہ قرآن کریم کی عظیم شان آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک عظیم حکم بیان فرما رہے ہیں، تو ایک عجیب انداز سے بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں روزے کا حکم ہے، کہا اے ایمان والا تم بھی روزے رکھا کرو۔ قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ حج کا حکم ہے، واتموا الحج والعمرۃ للہ، حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کیا کرو۔ جہاد کا حکم ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تقوی کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے احکام بیان فرمائے ہیں وہ مومنین کو خطاب کر کے ان کو حکم بیان کیا کہ یہ کیا کرو۔ لیکن یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی جو میں نے آپ کو سامنے تلاوت کی ہے، جو ہر خطبے میں ہر خطیب پڑھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حق میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے، درود صلاۃ و سلام کا حکم دیا ہے، لیکن انداز عجیب ہے۔ پہلے فرمایا کہ دیکھو حضور کی شان اتنی اونچی ہے، حضور کی کمالات اتنے بلند و بالا ہیں، حضور کو ہم نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے کہ میں خود مالک، خالق، ساری کائنات کا رب، الہ، معبود، اللہ ساری کائنات کے خالق، حضور کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا،
حضور مخلوق ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ معبود ہیں، حضور عبادت کرنے والے ہیں، عابد ہیں۔ یہ فرماتے ہیں میں حضور کی شان کا خیال کرتا ہوں، حضور کی شان کی عظمت کا خیال کرتا ہوں۔ جیسے ایک آدمی کہتے ہیں میں اپنے بچے کا بہت خیال کرتا ہوں، میں اپنے بھائی کا بہت خیال کرتا ہوں، میں اپنی بہن کا بہت خیال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، اور پھر فرمایا میں بھی اور سارے فرشتے ہیں، جبرائیل بھی، میکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، سارے کے سارے فرشتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظی معنی تو درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنے کا معنی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود بھیجنے کا مطلب اللہ کسی سے دعا تھوڑا مانگتے ہیں، اللہ کا درود بھیجنے کا مطلب کہ اللہ حضور کی شان کا خیال کرتے ہیں۔ ہر ایک کے درود بھیجنے کا اپنا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں برساتے ہیں، فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں، دونوں حضور کی عظمت کی شان کا خیال کرتے ہیں، بہت اونچی شان ہے۔ جب اللہ ایک کام کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے سارا کام کرتے ہیں، اے انسانوں تم بھی حضور کے اوپر درود بھیجا کرو، یعنی تمہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت، خاص شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مرتبے اور درجے کا خیال کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، درود بھیجا کرو حضور پر، کہ حضور کی رحمت کی دعا کرو۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، برکتیں نازل فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلم تسلیما، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجا کرو، وسلم تسلیما۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا کتنا عظیم و شان عمل ہے، کتنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس حکم کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضور وہ عظیم الشان ہستی ہیں، وہ اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں وہ ساری کائنات کے سردار ہیں، کہ باوجود اللہ کی مخلوق ہونے کے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی شان کا بہت خیال کرتا ہوں۔ وہ بڑی عظمت والے ہیں، بڑی وقت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی بلندیوں والے ہیں، اور پورا قرآن حضور کی شان بیان کرتا ہے۔ حضور کس طرح خیال کرتے ہیں؟ پورا قرآن جہاں اللہ کی خدائی کا تذکرہ، وہاں نبی کی نبوت کا تذکرہ، جہاں اللہ کی خدائی کا تذکرہ وہاں نبی کی نبوت کا تذکرہ ہے، نبی کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی توحید ہے، محمد رسول اللہ نبی کی رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر تم مسلمان نہیں، محمد رسول اللہ کے بغیر تم مسلمان نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا منکر کافر ہے، محمد رسول اللہ کا منکر کافر ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، محمد رسول اللہ کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ اس سے زیادہ شان کیا ہوگی؟ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خالق و مالک ہوں، لیکن حضور کی شان کا خیال کرتا ہوں، حضور کی فضیلت، حضور کی عظمت، حضور کی بڑائی کا خیال کرتا ہوں۔ اے ایمان والوں تم بھی حضور کی خاص خیال رکھو۔ حضور کا مرتبہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، حضور کی شان عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کے ماں باپ قربان ہیں، یعنی ہمارے ماں باپ حضور کی جوتی کے خاک کے برابر نہیں ہیں۔ اور صحابہ کرام نے عملاً کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خاطر، آپ کی فرما برداری کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کی خاطر صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ قربان کر دیے، صحابہ کرام نے اپنے بہن بھائی قربان کر دیے،
صحابہ کرام نے اپنی اولاد قربان کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع اسلام کا زمانہ ہے، ابھی حکومتیں نہیں بنی، دنیا میں حکومت نہیں آئی، شروع اسلام کا زمانہ ہے، ایمان لیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایمان لیا ہے، جوان آدمی تھے، ایمان لیا ہے۔ ان کی والدہ تھی، والدہ نے کہا بیٹے یہ ایمان چھوڑ دو، کلمے سے انکار ہو تو کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گالی دے دو۔ بیٹے نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا اماں، کچھ بھی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے ورگلانے پر، لوگ ورگلاتے ہیں نا بعض الٹی باتیں کرنے کے لیے، اور باطل کے ساتھ تو کافی لوگ ہو جاتے ہیں۔ حق کا ساتھ دینا صحابہ کی شان ہے، اور باطل منافقین بہت زیادہ مل جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو بہکایا، ورگلایا کہ یہ بیٹا آپ کا بہت فرم بردار ہے، آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ ہڑتال کر لیں، بھوک ہڑتال، اور آپ کہتے ہیں کہ جب تک میرا بیٹا کلمہ کفر نہیں کہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دے گا، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور باہر گلی میں بیٹھ گئی، گھر میں نہیں، باہر گلی میں گھر میں نہیں جاؤں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرے، بالکل نڈال ہو گئی بھوک سے۔ اب لوگ ہنسے بھی، مذاق بھی کریں تو دیکھو ماں کے کیا حال ہو رہا ہے اور بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹا پریشان۔ سعد بن وقاص نے کہا اماں آپ اپنے ہڑتال ختم کر دیں، بھوک ہڑتال توڑ دیں، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ ماں بہت پریشان ہو گئی، سعد بڑے پریشان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری ماں کی یہ حالت ہو رہی، کیا کہوں، اسلام کیا کہتا۔ قرآن نازل ہوا، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں تو بات نہیں ماننی۔ یہ وہی آسمان سے نازل ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص اپنی ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے میری ماں، تم پر میں اپنی جان کو بیان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر آپ مجھے کہیں کہ اللہ کو چھوڑ دو یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، تو ایک ساتھ کیا 7 کی 100 جانیں ہوں، 7 کی 100 جانیں وہ بھی حضور پر قربان، وہ اللہ پر قربان، اور آپ کو 100 جانیں مل جائیں، آپ بھوک کی وجہ سے ایک جان آپ کی ختم ہو جائے، پھر دوسری ختم ہو جائے، پھر تیسری ختم ہو جائے، 100 جانیں آپ کی ختم ہو جائیں، ساتھ کبھی بھی کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے عزیز بھائیو، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسے ہی خیال کیا، آپ کی عظمت کا خیال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر صحابہ کرام نے سب کو قربان کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو، حضور کی بہت اونچی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ ان پر درود بھیجا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ درود بھیجنا فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ آپ سب پر درود بھیجنا فرض ہے، اور ہر مجلس میں ایک دفعہ درود بھیجنا واجب ہے، ہر مجلس میں ایک دفعہ درود بھیجنا واجب ہے، اور جب بھی آپ سب کا نام سنیں تب درود بھیجنا سنت و مستحب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، آپ سب کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولیں، اس لیے ہمیں کثرت سے آپ سب پر درود بھیجنا چاہیے۔ رمضان مبارک ابھی گزرا ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سیڑھیوں پر پاؤں رکھے، 3 دفعہ آمین کہا، 3
جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر حاضر کھا تو آمین کہا، پھر دوسری پر آمین کہا، تیسری پر۔ صحابہ نے پوچھا کیوں آپ نے آمین کہا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب ایک بار پاؤں رکھا تو فرشتوں نے کہا، جبریل نے کہا، جس نے بڑھاپے میں اپنی ماں باپ دونوں کو ایک کو پا لیا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں ہوا، وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری دعا، دوسری جگہ پر پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا، جس شخص کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ عبادت کر کے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی بخششاں کروا لے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری جو دعا تھی وہ یہ تھی کہ جس کے سامنے آپ سب کا نام لیا جائے، حضور سب کا نام لیا جائے اور آپ صلی اللہ بولیں، صلی اللہ سب بولیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، فرمایا وہ برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ آپ سب پر درود بھیجنا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بزرگ ختم نبوت کے بانی امیر تھے۔ یہ نمائش بھی ان کی ختم نبوت کا بڑا دفتر ہے، اس میں بیٹھتے تھے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اخبار جنگ میں آپ کے مسائل ان کے آتے تھے۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالی اکثر اشعار پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے نبی کی شان بڑی عجیب ہے، میرے نبی کی شان بڑی عجیب ہے، درود میں ان پہ بھیجتا ہوں، رحمت مجھ پہ برستی ہے۔ درود میں ان پہ بھیجتا ہوں، رحمت مجھ پہ برستی ہے۔ میرا درود آپ لوگوں کو کتنا فائدہ دیتا ہے، فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو میرے حبیب پر درود بھیج دے، میں تجھ پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں۔ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرن، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ایک نہیں، اللہ 10 رحمتیں۔ کتنے عظیم شان کام ہے بھائی یہ میرے بھائیوں، ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے وظائف ذکر و اذکار میں کتنا وقت درود کو دے دیا کروں؟ 1/4 جتنا وقت میں وظیفے کرتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، اس میں 1/4 وقت درود کو دے دوں۔ فرمایا اور بڑھا تو بہتر ہے۔ نے کہا یا رسول اللہ 1/3 دے دوں؟ فرمایا اور بڑھا تو بہتر ہے۔ فرمایا آدھا دے دوں؟ فرمایا اور بڑھا تو بہتر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سارا وقت میں درود کو دوں؟ آپ نے فرمایا بالکل بہتر ہے۔ تو کثرت سے درود پڑھنے کی ہمیں تاکید کی، خاص طور پر جمعہ۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ جس روئے زمین پر جس پر سورج طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے سب سے افضل دن جمعے کے دن ہے۔ فاکثروا علیہ الصلاۃ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم جب درود بھیجیں گے کثرت سے ہماری مشکلیں حل ہوں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، دل کو سکون ملے گا۔ شریعت کے دیگر احکام پر عمل کرنے کے بعد وظائف بڑے مفید ہوتے ہیں اور درود شریف بہت مفید ہے۔ انشاءاللہ جو اللہ کے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرے گا اللہ اس کو محبوب بنا لے گا۔ بھائی جس کے نقش قدم پر چلنے سے محبوب بن جاتا ہے۔ فرمایا کن تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے پیچھے چلو اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود بھیجیں گے انشاءاللہ اتنا ہی اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، اور جب اللہ کے محبوب ہو جائیں گے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، پھر سکون آئے گا، پھر راحت آئے گی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کثرت سے چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک درود ہے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں، سب سے افضل درود ہے۔ دیکھیں اسلام میں کوالٹی دیکھی جاتی، کوانٹٹی تعداد نہیں، عمدہ اعلیٰ
اعلیٰ کتنا ہے؟ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، بھلے کم ہو جائیں لیکن درود ابراہیم افضل ہے، زیادہ پڑھا کریں، اس لیے نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی درود پڑھ سکتے ہیں، مختصر طویل سب درود پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، یہ جو درود لگا اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور کچھ نہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مختصر درود ہے، یہ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، سواری چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، بائک چلاتے ہوئے، ہر چیز ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے رہیں۔ یہ جو مسجد میں درود لگا ہوا سامنے اس طرف بھی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ایک حدیث میں آتا ہے جمعہ کے دن جو عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھ لیں تو اس کے 80 سال گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب بہت فضیلت کی درود ہے۔ اگر یہ حدیث ضعیف ہے لیکن حدیث ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا من گڑھتے ہیں، بھائی حدیث ضعیف یہ محدثین کی اصطلاح ہیں، لیکن فضائل کے باب میں بالکل معتبر ہیں، فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس لیے حدیث ضعیف اگر ضعیف ہے کہ آپ فضیلت کے طور پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ عصر کے بعد بھی درود پڑھ لیں، 2-4 منٹ لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائیں۔